اوقات شوگر کا پیشنٹ، ڈائبٹیز کا پیشنٹ میٹھا نہیں کھا، خدا کے لیے تو نہیں چھوڑتا، وہ بیماری کے لیے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی دیر تک آپ نہیں کھا سکتے، اتنی دیر میں، تو یہ بعض اوقات یہ سب ظاہر ہے۔ اور دوسرے مذاہب میں کہ جہاں پر اصل خدائی کو نہیں مانتے اور اصل کہیں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، عالم باعمل، کہ دوسرے مذاہب جتنے بھی، خاص طور پہ بت پرستی ہو گئی، وہاں پر کوئی کام بھی بت کے لیے کیا کیا، بت کے لیے قربانی دے دی، بت کو خود بنا دیا، بت کے لیے کچھ چڑھوائے ڈال دیے، کچھ کر لیے، لیکن کسی نے بھی کسی اور مذہب میں اس طرح کے جو غیر الہی مذہب ہے، وہاں پر کوئی بھی ماننے والا شخص اس کو، جس کو پوچھتا ہے، اس کے لیے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا کہ میں مطلب بھگوان کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا۔ ان کے اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن بھگوان کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا نے روزے کو خاص اپنے بندوں کے لیے قرار دیا، عبودیت کے لیے۔ اس لیے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزے کا جو ریوارڈ ہے، روزے کا جو اجر ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود روزے کا اجر ہوں۔ یعنی جو شخص روزہ رکھے گا، اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ خود خدا اسے ملے گا۔ اب بہرحال اسی خدا کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ خدا ہمیں ان چند دنوں میں حاصل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اور ہمیں اسی گڑبڑ کو صاف کرنا ہے۔ جیسے کہ شیخ نے بیان کیا کہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی، حدیث روایات بھی آپ کے سامنے ہے، احکام شریعہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک طاہر نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ظاہری احکام ہے، تو آپ سوچیں ظاہری احکام میں طاہر ہونا، پاکیزہ ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے، تو اگر قرآن آپ کے باطن پر اثر کرنا چاہے تو اس کے لیے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ باطن پاک ہونا چاہیے۔ تو اب یہ باطن ہم کیسے پاک کریں؟ باطن کو ہم کس چیز سے اذان محترم صحیح کریں؟ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد بھی تھے، جب پہلی دفعہ عراق کی زیارتوں پر گئے تو ظاہر ایک کاروان کے ساتھ گئے اور 40 دن تک کربلا میں رہے۔ کربلا سے آگے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رستے میں ظاہر زمانے میں گھوڑے اور یہ سواریاں تھیں، تو جو کاروان کا لیڈر تھا وہ جہاں پہ بھی مہمان سرائے میں یہ رکتے تھے تو وہ سب سے پہلے جا کر ان سواریوں کو، جو گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، ان کو خوراک دیتا تھا، ان کو پانی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی تم جہاں بھی رکتے ہو سب سے پہلے تم ان کی پیچھے بھاگتے ہو، کہ تم ہمارا خیال کرو، ہمیں کوئی جگہ دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ راکب ہے، یعنی یہ تمہیں سوار کر کر تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ایک سواری ہے، راکب ہے، یعنی اس پر تم نے سوار ہونا ہے۔ اور تم راکب ہو، یہ مرکب ہے، یعنی تم اس پر سوار ہو رہے ہو، یہ تمہیں لے کر پہنچنے، اگر میں ان کا خیال نہ رکھوں تو تم اپنی منزل پہ نہیں پہنچو گے، اس لیے پہلے میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ آیت اللہ غازی کہتے ہیں مجھے ایک نور میرے آنکھوں میں چمکا، اور یہ کہ انسان کا بدن کس پر سوار ہے؟ انسان کا بدن روح پر سوار ہے۔ روح ہے جو انسان کے بدن کو اس عالم اور پھر آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ اگر روح کو میں نے بھی خوراک نہیں دی تو میں بھی اپنے